أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کے آغاز سے یہ بات آپ کے سامنے عرض ہوئی کہ سورۃ النور میں اللہ پاک نے ہماری جو معاشرتی رہن سہن والی زندگی ہے اور زندگی کے گزارنے کا ایک صحیح شرعی اسلامی محفوظ طریقہ ہے، اس کے احکامات کو، قوانین کو، اس کے طریقوں کو بیان فرمایا ہے. بالکل شروع میں بات آئی حدود کی کہ بعض جرم اور گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک نے خود مقرر فرمائی ہے، اور جن گناہوں کی جرم کی سزا اللہ خود مقرر فرما دے ان کو حدود کہتے ہیں. اور جو سزا اللہ پاک ہر زمانے کے قاضی، حاکم، جج کی ثوابدید پہ چھوڑ دے اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. تو سورۃ النور کے شروع میں سب سے پہلے حدود کی سزاؤں میں ذکر ہوا حد زنا کا، کہ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان مرد عورت بدکاری کا ارتکاب کر لے تو ان کو جو سزا دی جائے گی اس کو حد زنا کہتے ہیں. اس پہ بات ہو گئی. اس کے بعد پھر بات ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان مرد یا عورت پاک دامن پر تہمت لگا دے بدکاری کی، تو ایسی صورت میں اس تہمت لگانے والے پر اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر شریعت اس شخص کو سزا دیتی ہے. اس کو حد قذف کہتے ہیں. اس پہ بھی بات ہو گئی. یعنی 2 شرعی سزائیں حدود کی وہ سورۃ النور میں آیت نمبر 5 تک بیان ہو چکی ہے. پہلے حد زنا اور اس کے بعد پھر حد قذف. اب جو آج کی 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے لعان کا. بہت سمجھنے کی بات ہے دوستو، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علم بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے تذکرے ہوتے ہیں. تو ان آیات میں تذکرہ ہے لعان. لعان کا لفظ نکلا ہی لعنت سے ہے، اور آپ جانتے ہیں، ہر سمجھدار انسان اس سے واقف ہے کہ لعنت کے الفاظ یہ نہایت ہی ایک ناپسندیدہ الفاظ ہیں. لیکن اگر ایسی صورتحال انسان کو درپیش ہو جائے کہ جہاں کسی بھی مسلمان کی عزت نفس کا، اس کی آبرو کا، اس کی حیا کا مسئلہ ہو، اور اس کی ساری زندگی کے سکون کا مسئلہ ہو، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے لعان کا. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ لعان کا کیا مطلب ہے. ان 5 آیات میں تذکرہ ہے لعان کا. ان آیات کا ترجمہ ہے والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگا دے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے اور کوئی گواہ نہیں ہے. تہمت لگائی
لیکن گواہی کے لیے ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کے سامنے بات آئی کہ حد زنا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ چاہیے۔ اب یہ بات ذہن میں لیں، تو جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگا دے لیکن ان کے پاس گواہی کے لیے سوائے اپنی ذات کے اور کوئی نہیں، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ایسے ایک آدمی کی گواہی وہ نام کی 4 قسموں کے قائم مقام ہوگی۔ انہ لمن الصادقین، یہ قسم کھا کر کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ شخص کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے اگر یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا کو دور کر دیا جائے گا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ عورت اللہ کا نام لے کر 4 مرتبہ یہ گواہی دے دے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت کہے گی کہ بے شک اس پر اللہ کا غضب پڑ جائے، یعنی اس عورت پر، ان کا شوہر سچا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ پاک کا تم پر فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی، حکمت والی۔ نمبر 6 سے لے کر نمبر 10 تک میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ لعان کا ہے۔ تذکرہ کس کا ہے دوستو؟ لعان کا ہے۔ اب لعان کا کیا مطلب ہے؟ لعان کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطے کی بات سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا ایک، اور یقین کریں کہ امور اور معاملات کے خراب ہونے کا اور متاثر ہونے کا اور ذہنی سکون کے ختم ہونے کا ذریعہ یہ بات ہوتی ہے جو آج کی ان 5 آیتوں سے اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا اصل کمال ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان 5 یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک دین ہے جس میں کسی بھی انسان کی نفسیات، اس کے جذبات اور اس کے ذوق کی رعایت رکھی گئی ہے۔ آپ میرے اس جملے کو محفوظ کیجئے گا دوستو، دین اسلام وہ مبارک دین ہے جس میں کسی بھی انسان کے جذبات، اس کی نفسیات اور اس کے ذوق کی رعایت رکھی گئی ہے۔ نفسیات آپ سمجھتے ہیں، جذبات آپ سمجھتے ہیں، ذوق اور مزاج آپ سمجھتے ہیں، یہ الفاظ تو استعمال ہوتے ہیں نا۔ جہاں پر کسی انسان کی نفسیات کو کچل دیا جائے اور اس کے جذبات کو کچل دیا جائے اور اس کی رائے کو اور اس کے ذوق کو کچل دیا جائے، آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر خیر یا فائدہ پہنچا۔ ہمارے بہت سارے معاملات اور مسائل میں خرابی کی بنیادی وجہ یہ بات ہوتی۔ ہم بعض دفعہ کسی انسان، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے بہن بھائی ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ شاگرد ہے، چاہے وہ تعلق والا ہے، لیکن ایک انسان صرف اپنی ایک بڑے پن کے لیے یا اپنی ایک ذاتی عزت کے لیے بعض دفعہ کسی کے جذبات کا خیال نہیں کرتا، اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ چاہے پھر یہ معاملہ کاروبار کا ہو، چاہے پھر یہ معاملہ شادی بیاہ کا ہو، چاہے یہ معاملہ تعلیم کا ہو، چاہے یہ معاملہ زندگی کے کسی بھی بڑے فیصلے کا ہو، اگر بڑے نے اپنے چھوٹوں کے جذبات کی رعایت نہیں رکھی، اس کے نقصانات اظہر من الشمس ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بچہ سمجھدار ہو جائے
18 سال کا ہو جائے، باشعور ہو جائے، عقل مند ہو جائے، اچھائی برائی کی تمیز کرنے لگے، تو سب ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو، ہم اس کا رشتہ کریں، اس کی شادی کریں، اس کے لیے کام ڈھونڈ لیں، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ والد کا ایک کاروبار ہے، وہ مثال کے طور پہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو وہ بیٹے سے کہتے ہیں یا آپ کی تعلیم مکمل ہو رہی ہے، آپ فارغ ہیں، ایسا کریں کل سے آپ بھی دکان پہ چلیں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل، چونکہ ہمارا ایک خاندانی کام ہے، ذہن ہے، بن رہا ہے، وہ خوشی بخوشی آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر بیٹا یہ کہے کہ نہیں ابو میرا ذہن اس کام کی طرف ہے نہیں، میں تو مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں شعبے میں جانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ جاب کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا فلاں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو اگر بیٹے کی رائے والد کی رائے کے خلاف آ جائے تو اس پہ فوراً بھڑک جانا یا بیٹے کو نافرمان، نالائق، نکما کہہ دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی، اور ہم نے اس کے نقصانات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ ایسے فیصلے جو بڑوں نے اپنی اولاد پہ مسلط کیے، میں یقین کریں ہم نے ایسے لائق اور فائق نوجوانوں کو نفسیاتی مریض بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑوں نے ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا، ان پر اپنی ایک رائے مسلط کر دی، نہیں تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا، ایک اچھی صلاحیت استعداد والا نوجوان تھا، نہیں آپ نے یہ کرنا ہے، جس چیز کا مزاج نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، اس کو زبردستی۔ ایسے قابل نوجوان وہ نفسیاتی مریض بنے، یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان آیات کی روشنی میں کہ دیکھیں بعض غلطیاں ہماری ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو لیتے نہیں ہیں۔ یہی معاملہ رشتوں میں ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے۔ دین اسلام تو ایک بہت مبارک زندہ خوبصورت دین ہے، یہ نہ تو انسان کو آوارہ پن سکھاتا ہے اور نہ انسان کو زنجیر میں جکڑتا ہے، یہ اس کی رائے کا احترام بھی کرتا ہے اور اس کو بڑوں کی رائے رکھنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اب آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، حکم ہے کہ ان سے ان کی رائے لے لی جائے، ان سے پوچھ لیا جائے۔ اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ آپ کے سامنے وجہ رکھ دے اور اپنے ماں باپ سے کہیں کہ نہیں امی ابو مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں کرنا ہے، معقول وجہ بتا دے، اس کے باوجود ضدی کرنا، یہ ان بچوں کی زندگی تباہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت سمجھا رہی ہے دوستو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ ایک زندگی کا اہم مرحلہ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ اس کے جذبات رکھے ہیں، خواہشات رکھے ہیں، نفسیات رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے مراد بچپنا نہیں ہے، وہ عمر جس میں بچہ شعور تک پہنچ جائے۔ 7-8 سال کے بچے نے اسکول خوشی سے نہیں جانا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ماں باپ زبردستی کریں گے جو بھی کرے ان کو، لیکن بچے نے تعلیم حاصل کر لی، بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اچھی تعلیم ایجوکیشن تک پہنچ جائے، اب آگے کے فیصلے اس میں ان کی رائے کو بھی رکھنا چاہیے، لینا چاہیے۔ اب لعان کیا ہے؟ آپ نے پیچھے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر یا مرد پہ تہمت لگا لے بدکاری کی، کہ فلاں نے بدکاری کی ہے یا فلاں کو میں نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ، اس لیے کہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اور اگر اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے تو یا تو اس کو 100 کوڑے لگنے یا رجم ہونا ہے، اس لیے بڑی سخت شرط لگائی کہ 4 گواہ تمہیں لے کر آنے ہیں۔ اب یہ بات تو ہو گئی۔ جب یہ آیات اتری، قبیلہ انصار کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور عرب میں نہایت سمجھدار اور بہت ہی بہادر غیرت مند انسان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہم مشوروں میں سعد ابن عبادہ کو شریک کرتے، اور قبیلہ انصار کے سردار تھے، حضور سے بڑی محبت تھی ان کو۔ جب یہ آیات اتری تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ
جب آیت سنی اسی مجلس میں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کلام کی آیات کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو اگر یہ اس پر الزام لگانا چاہتا ہے تو اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی نے اپنی عورت کو، گھر کی عورت کو، اپنی اہلیہ کو، کسی کو اس فعل کی حالت میں دیکھ لیا کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہے، تو وہ اس جرم کو اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کل کو میری بات میں وزن ہو اور مجھے سزا نہ ملے، وہ جا کے 4 گواہوں کو ڈھونڈے گا پیچھے جا کر، اور جب کہ وہ اس گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ چکا ہے، اور وہ جب گواہ ڈھونڈنے کے لیے گیا اور واپس آیا تو یہ غائب ہو چکا ہے آدمی۔ تو اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اب آپ شروع کی بات کو اور اس بات کو آپ کو جوڑ سمجھ میں آئے گا جو ہم نے نفسیات اور جذبات کی بات کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کا جرم اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہ ڈھونڈنے گیا، جب گواہ ڈھونڈ کے آیا تو پتہ چلا وہ غائب ہے، تو مقصد یہ کہ یہ اس پر تہمت نہیں لگا سکتا نا، اس لیے کہ آدمی تو ہے نہیں منظر عام پہ، 4 گواہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ، تو مقصد یہ کہ یہ آدمی نہ اب الزام لگا سکتا ہے اس لیے کہ 4 گواہ نہیں تھے، اور اب اس بیوی کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا تو یہ تو اس کی ضمیر اندر سے گوارا نہیں کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک چیز اپنی آنکھوں سے، مسلمان کو اللہ نے غیرت اور حیا دی ہے، یہ اگر نعوذ باللہ اگر اس طرح کی حالت اور حرکت اپنے محارم سے دیکھ لے آنکھوں سے، اور پھر اس کو اپنے اندر برداشت کرے، دبائے، پکاتا رہے، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم صرف اس وجہ سے خاموش ہو جائیں کہ ہمیں گواہ نہیں ملے، اب ہم نہ ان پر الزام لگا سکتے ہیں اور بیوی بنا کر رکھیں گے تو اندر ضمیر گوارا نہیں کر رہا، تو زندگی تو ایک ٹینشن والی زندگی بن گئی۔ انہوں نے بات کی، بات تھی تو معقول، بہت مناسب بات تھی، لیکن چونکہ اللہ کی آیات اترنے کے بعد کی، اللہ کا حکم اترنے کے بعد کی، تو آپ علیہ السلام کو بہت ناگوار گزری، اور آپ نے فرمایا کہ سعد ابن عبادہ، میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ آپ جیسا سمجھدار آدمی اللہ کے احکامات کے اترنے کے بعد اپنی ایک رائے پیش کرے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو کوئی ہم نے نہیں بنایا، لہٰذا آپ کے جذبات اپنی جگہ، لیکن اللہ کی آیات اور حکم کے سامنے آپ کے جذبات کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آپ نے کیسی بات کی؟ تو انصار قبیلے کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ نزاکت سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے، تو وہ فوراً کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد ابن عبادہ چونکہ ایک غیرت مند آدمی ہے اور اس نے کوئی الزام نہیں لگایا یا اللہ کی آیات میں عیب نہیں نکالا نعوذ باللہ، لیکن اس کی اندر کی غیرت کی وجہ سے یہ اٹھ کر بولیں۔ آپ نے فرمایا سعد ابن عبادہ سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے، تو اب انتظار کرنا ہے کہ اللہ پاک کوئی نیا فیصلہ اس بارے میں بھیجتے ہیں یا یہی حکم برقرار رہتا ہے۔ یہ سمجھ گئے آپ حضرات؟ یہ مجلس ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو 7 دن گزرے، 7 دن، 1 ہفتہ گزرا۔ انصار قبیلے کے ہی ایک صحابی تھے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، وہ دن بھر مزدوری کر کے رات کو دیر سے گھر آئے، اور جب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو ان کو محسوس ہوا کہ اندر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے جب کان لگائے تو واضح طور پہ اندازہ ہوا کہ ان کی زوجہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ آپس میں فعل بد کے اندر مبتلا ہے۔ انہوں نے جب نگاہ ڈالی تو ان کو نظر بھی آیا
کہ وہ اس فعل میں اس گناہ میں مبتلا ہو گئے. آپ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں شوہر نے اس حالت کو سنا بھی دیکھا بھی، لیکن ثابت کیسے کرے، ان کی شکایت کیسے کرے، اس کے لیے تو کیا شرط تھی کہ جا کے 4 گواہ ڈھونڈ کے آئے. تو ان کے ذہن میں وہ 1 ہفتہ پہلے والا واقعہ آیا کہ دیکھیں ہم مجلس میں بیٹھے تھے، ہمارے سردار نے بات کی اور آج وہی میرے ساتھ ہو گیا. اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، بیچ راستے میں کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ فعل بد بھی ہو رہا ہے. 4 گواہوں کو ڈھونڈنے جاؤں گا، ملے نہ ملے آدمی یہاں سے بھاگ جائے گا، پھر کیا کروں گا. یہ بہت پریشان ہو گیا اور صبح حضور کی مجلس میں روتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. آپ نے فرمایا کہو ہلال. انہوں نے فرمایا کہ میں رات دیر سے آیا، مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی کے غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی، مبتلا تھی، اور اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا. آپ نے فرمایا دیکھو تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرو گے تو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور 4 گواہ نہیں تو پھر تمہاری پیٹھ پر 80 کوڑے پڑیں گے حد قذف کے. انہوں نے فرمایا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو سوائے اپنی ذات کے اور کچھ بھی نہیں. میں تو کسی کو بلانے نہیں گیا، نہ بلا سکتا تھا، یہ بھی غیرت کے خلاف تھا. اور اب باقی زندگی گھٹ گھٹ کر بیوی کے ساتھ گزاروں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب میں کیا کروں؟ یہ رو رہے تھے، اور اسی میں اللہ پاک نے یہ آیات اتار دی جو آیات لعان کی کہلاتی ہے. آپ کو سمجھ میں آئی تفصیل پوری پیچھے سے؟ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب اللہ پاک نے جو آیات اتاری، یہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، اور اس میں یہ وضاحت آئی پیچھے مسئلے کے مقابلے میں. اور یاد رکھیں اس کا تعلق صرف شوہر اور بیوی سے ہے، عام تہمت سے نہیں. اگر کوئی ایک مسلمان، عام مسلمان مرد عورت پہ تہمت لگائے گا، اس کے لیے تو اب بھی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ 4 گواہ لانے پڑیں گے. لیکن اگر یہ معاملہ شوہر بیوی میں پیش آ جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے ایک نیا حکم آیا جس کو لعان کہا گیا. وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ اب یہ شوہر آ جائے حضور کے سامنے، ہر زمانے کے قاضی جج کے سامنے آ جائے، اور شوہر آنے کے بعد 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کے نام کی. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھائے کہ میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ فعل بد یعنی نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور میں اپنی اس بات میں سچا ہوں. یہ قسم کے کلمات شوہر کتنی مرتبہ کہے گا؟ 4 مرتبہ. 5ویں مرتبہ میں شوہر کہے گا، 5ویں مرتبہ میں ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ میں، اور اگر میں نے یہ جھوٹ کہا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت پڑ جائے. سمجھ گئے؟ یہ شوہر کا کام پورا ہو گیا. اب اس کو 4 گواہ نہیں لانے. اس نے 4 دفعہ قسم کھائی، 5ویں دفعہ لعنت کا کلمہ بول دیا، اس کا کام ختم. اب جو قاضی ہے، جج ہے، جو بھی ہے، اب وہ عورت کو جس پر الزام لگ رہا ہے بیوی پر، اس کو بلائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ جی آپ کے شوہر نے تو قسم بھی کھا لی، لعنت والی بات بھی کہہ دی، اب آپ نے 4 دفعہ قسم کھانی ہے اس بات کی کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر بیوی جھجک جائے، رک جائے، انکار کر دے، اس کو پکڑ لیا جائے گا. یا تو شوہر کو سچا کہو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر شوہر جھوٹا ہے تو پھر قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ سمجھ؟ تو بیوی کو تیار کیا جائے. اگر بیوی بھی تیار ہو جائے تو اس سے کہا جائے گا 4 دفعہ قسم کھاؤ کہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. 4 دفعہ. اور 5ویں مرتبہ میں عورت کہے گی ان غضب اللہ علیہا. فرق سمجھ گئے؟ شوہر نے 5ویں مرتبہ میں کیا کہا تھا؟ اللہ کی لعنت ہو، اور بیوی 5ویں مرتبہ کیا کہے گی؟ اللہ کا غضب ہو. دونوں کے الفاظ میں فرق کر دیا نا. شوہر نے لعنت والا جملہ بولا، شوہر نے لعنت والا جملہ بولا، بیوی غضب والا جملہ بولی کہ اللہ کا غضب مجھ پہ پڑ جائے اگر وہ میرا شوہر سچا ہے.
اگر اس نے بھی اپنی ترتیب پوری کر لی تو اب اس کے بعد یہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے اور ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا اس ترتیب پر۔ اس پوری تفصیل کا نام ہے لعان۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آخری ایک بات بس، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شوہر کے لیے لعنت کا لفظ آیا، بیوی کے لیے غضب کا۔ اس میں حکمت اور نقطے کی بات یہ ہے، دیکھیں دین اسلام کتنا ایک جامع دین ہے، ہر چیز کی رعایت۔ لعنت کا لفظ کہہ دینا عورتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ دن میں سینکڑوں مرتبہ عورتیں لعنت ایک دوسرے پر، بچوں پر، خاندان پر، پورے محلے پر کر رہی ہوتی ہے نا، ہلکا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو جہنم میں کثرت سے جلتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ وہ لعنت زیادہ کرتی۔ تو دیکھیں لعنت ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ عورت سے بلوانا کوئی بھاری بات نہیں تھی، شاید وہ بول بھی دے، کوئی مشکل نہیں، لیکن مرد اتنی جلدی لعنت نہیں کرتا۔ اس کے لیے لفظ غضب کا، اللہ کا غضب پڑ جائے، یہ بھاری لفظ تھا، اس کو عورت کے حصے میں ڈال دیا۔ تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام بہت ہی مبارک ایک پاکیزہ دین ہے۔ اس نے انسان کے جذبات کی، اس کے نفسیات کی، اس کے مزاج کی، اس کی رائے کی رعایت رکھی ہے، اور جب انسان ان باتوں کی رعایت رکھتا ہے تو پھر ماحول خوشگوار ہوتا ہے، انسان ترتیب پہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔